اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں مالیات سے متعلق، تجارت سے متعلق بیان کی تھی، اور خاص طور پر سودی کاروبار کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ سودی کاروبار کتنا سخت ترین حرام چیز ہے اور مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا کہ اے پیغمبروں، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور نیک کام کیا کرو، میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں، میں تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزیں کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ غذا کا انسان کے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ جیسی غذا انسان استعمال کرتا ہے، جیسی غذا کھاتا ہے، اس کا وہ بدن کا جز بنتا ہے، اور جز بدن بننے کے بعد میں انسان کو بھلے اعمال کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ اگر اچھے اور عمدہ طیب غذا کھائی ہے تو انسان بھلے عمل کی طرف رغبت کرے گا، بھلے اعمال کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے حلال طیب غذا کو چھوڑ کر حرام غذاؤں کا استعمال کیا ہے اور حرام کا لقمہ بدن کے اندر گیا ہے اور اس کا جزو بدن بنا ہے اور خون بنا ہے، تو پھر اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ انسان برے اعمال کی طرف رغبت کرنے والا بنے گا اور برے اعمال اس سے سرزد ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبروں کو یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیارے پیغمبروں، حلال اور طیب غذائیں کھاؤ۔ انسان جب حرام غذائیں کھاتا ہے تو اس کا جسم اسی حرام غذا سے اور حرام خون سے بنتا ہے، تو اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ حرام غذا کا اثر ہے کہ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اور حلال غذائیں کھاتا ہے تو اس کا دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اچھے اعمال کرنے کی طرف آٹومیٹک طریقے سے رغبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور آٹومیٹک اس سے اچھے اعمال صادر ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام حسن بچے ہیں اس وقت، امام حسن بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کھیلتے پھر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر زکوٰۃ کا مال بھی آتا تھا، صدقے کا مال بھی آتا تھا،
لوگ صدقے کے مال بھی لایا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لایا کرتے تھے، عمال لوگ عمال جایا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا مال لایا کرتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر کے پیش فرماتے تھے یہ فلاں بستی کی زکوٰۃ ہے، یہ فلاں بستی سے زکوٰۃ آئی ہے۔ صدقے کا مال بھی آتا تھا، زکوٰۃ کا مال بھی آتا تھا۔ آپ کی خدمت اقدس میں لوگ ہدیے بھی پیش کیا کرتے تھے، ایسا ہی نہیں کہ سارا صدقہ ہی ہوا کرتا تھا، ہدیہ بھی آیا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے اس بات سے کہ آپ کس قدر تفتیش فرماتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ جو آدمی آپ کی خدمت اقدس میں لا کر کے کوئی مال پیش کر رہا ہے، کھجوروں کے ڈھیر لا رہا ہے اور لا کر کے پیش کر رہا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے بھئی یہ کیسا مال ہے، تفتیش کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو آیا ہڑپ کر لیا، پوچھتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مال ہے۔ وہ کہتا تھا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ جب وہ ایمان لائے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو انہوں نے امتحان لیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب ایمان لائے تھے۔ ایک دن حاضر ہوئے ہیں حضرت سلمان فارسی اور آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیسے ہیں؟ کہ صدقہ ہے۔ بلاؤ اصحاب صفہ کو بلاؤ، مدرسے والوں کو بلاؤ، مدرسے والوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لے رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ نبی برحق جو مبعوث ہوئے ہیں وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ وہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آخر زماں پیدا ہونے والے ہیں وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ سلمان فارسی چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر آتے ہیں خدمت اقدس میں اور پھر کھجوروں کا ایک طباق بھر کر کے لے کر کے آتے ہیں، عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر کے آتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ پہلے دن کہا صدقہ، تو آپ نے بلایا اصحاب صفہ کو، جو وہاں طلبہ تھے، علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ تھے اصحاب صفہ، جس میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ 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 یہ لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، تو ان کو کھلاؤ۔ دوسرے دن آتے ہیں، طباق بھر کر کے لے کر کے آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا اے سلمان یہ کیسا ہے؟ کہ ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی نوش فرمایا اس کے اندر سے، خود بھی کھایا اور دوسرے صحابہ کو بھی کھلایا، جو مستحق صحابہ، جو زکوٰۃ کے فطرے کے مستحق نہیں تھے، صدقات کے، ان کو بھی کھلایا، سب کو کھلایا، کیونکہ ہدیہ ہے تو ہدیہ تو سب کے لیے ہے، سب کھا سکتے ہیں، اور ہدیہ تو مشترک ہوا کرتا ہے۔ اگر مجلس میں آتا ہے ہدیہ تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں سب کو کھلا دیا جاتا ہے۔ تو اب حضرت امام حسن کا واقعہ جو بیچ میں آ رہا تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے پھر رہے تھے، وہاں ایک کھجور پڑی ہوئی مل گئی، کھجور پڑی ہوئی مل گئی، اور انہوں نے اٹھا کر کے، جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز گری پڑی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پر عرب والوں کے بچوں کے لیے کھجور، عرب کے بچوں کے لیے کھجور وہ تو ایک عجیب سی مٹھائی ہوتی ہے ان کے لیے، وہ تو مٹھائی ہے ان کے لیے۔ جیسے ہمارے بچوں کے لیے کوئی گلاب جامن دے دے تو گلاب جامن لیتے ہی ایک دم سے منہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی وہ تو گلاب جامن تھی ان کے لیے، وہ فوراً اٹھا کر کے منہ میں رکھ لی حضرت حسن نے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تھوکو تھوکو۔ یہ تھی تربیت، یہ تھی تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کہیں صدقے کا مال
پیٹ میں نہ چلا جائے، احتیاط۔ حالانکہ ہدیے کا بھی ہو سکتا تھا، ہدیے کا، لیکن مشتبہ چیز سے بھی بچانا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، مشتبہ چیزوں سے بھی بچانا، جہاں شبہ بھی پیدا ہو جائے اس سے بھی بچانا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بچے ہیں ان کو کہا جاتا کہہ تھوک دو، تھکوایا، انہوں نے فوراً تھوک دیا، اس کو نکال دیا منہ میں سے، اور فرمایا ہم اہل بیت اور ہم خاندان بنی ہاشم، ہمارے لیے زکوٰۃ اور فطرے کا، صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ تو اب ہمیں خود اپنا اور اپنی اولاد کا، خاص طور پر ان کی تعلیم اور تربیت کا یہ خاص پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم غذا کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط برتیں۔ اگر ہم غذا کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط کا معاملہ برتیں گے تو انشاءاللہ اس سے خون صالح پیدا ہوگا اور وہ فرما بردار اولاد پیدا ہوگی اور نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، اور وہ اعمال کرے گی کہ جس اعمال سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور معاشرہ بہترین صالح بنے گا اور ایک اچھی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی غذا کے اوپر، اپنی اولاد کی غذا کے اوپر خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ میں اپنی غذاؤں کے طیب بنانے کی طرف، اپنی غذاؤں کو عمدہ اور اچھا اور حلال بنانے کی طرف ہمیں بہت زیادہ رغبت کی ضرورت ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات دیکھیے، بزرگوں کے اور دوسرے واقعات دیکھیے کہ وہ غذا کے اندر خاص طور پر کتنا اہتمام کرتے تھے کہ نیک اور صالح اعمال اس سے سرزد ہوں گے جب غذا اچھی ہوگی۔ غذا اچھی ہوگی تو نیک اور صالح اعمال پیدا ہوں گے اور انسان خود بخود آٹومیٹک طریقے سے نیکی کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ دیوبند کا تو واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہاں ایک ننھے میاں یا منع میاں تھے، وہ جو گھاس کھودا کرتے تھے، ان کا تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کا واقعہ۔ وہ ایک گھاس کھودنے والے کے زندگی کے اندر بھی اتنی احتیاط اور اتنا تقوی اور اتنا پرہیزگاری غذا کے معاملے میں خاص طور پر تھی کہ وہ بیچارے گھاس کھود کر کے اپنا گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ گھاس کی ایک گٹھری بیچا کرتے تھے، ایک آنے کی بک گئی یا 2 آنے کی بک گئی، اس زمانے میں 1 آنا بھی بہت ہوتا تھا۔ 1 آنے کی اگر گھاس کی گٹھری بک گئی اور وہ لے کر کے اپنے گھر کو آئے اور اس میں سے پیسے توڑائے، اور 1 آنے میں سے ادھنا، جو ادھنے چلتے تھے اس وقت میں، وہ غریب کسی فقیر کو صدقہ دے دیا، 1 ادھنے کا اپنے گھر کا خرچہ چلا لیا، اور 1 ادھنا جو ہے وہ رکھ لیا کہ کسی جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو بزرگوں کی دعوت کر دیا کریں گے یا ہدیے کے طور پر کر دیا کریں گے۔ تو جب وہ بہت سارے پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے مہینے کے اندر، تو جب وہ دعوت کیا کرتے تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی وغیرہ کی، مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ کی، ان کی دعوت کیا کرتے تھے بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہا کرتا تھا کہ کب بیچارے وہ آئیں گے اور دعوت کریں گے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو ان بیچارے خلوص کے ساتھ دعوت کرتے تھے کہ وہی مسی کسی روٹی اور وہی دال، جو مختصر سی ہوتے تھی، کوئی خاص دعوت نہیں ہوتی تھی بہت کہ بھیا بریانی بننی ہے اور بھیا جو ہے نہاریاں بننی ہیں اور کباب بننے ہیں، یہ ہو رہا وہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہی مختصر سی روٹی، اور اس روٹی کا ہمیں انتظار رہا کرتا تھا کہ وہ کب بیچارے آئیں گے اور ہماری دعوت کریں گے۔
تو کہتے ہیں کہ جب وہ دعوت کرتے تھے تو جو کھانا ہم وہ کھاتے تھے اس کھانے کی برکت ایسی ہوتی تھی کہ دل کے اندر ایک عجیب نورانیت پیدا ہو جاتی تھی، اور جو اعمال ہم پہلے نہیں کر پاتے تھے وہ نیک اعمال کرنے کی طرف برابر رغبت ہوا کرتی تھی کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ اتنا قرآن اور پڑھ لوں، اتنا ذکر اور کر لوں، برابر یہ ہوتا تھا۔ اور جو حرام غذا کا اگر ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان حرام کی طرف بڑھتا ہے کہ یہ حرام کام بھی کر لوں، یہ حرام کام بھی کر لوں، یہ حرام کام بھی کر لوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی تجارتی کاروبار کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون حلال ہے کون حرام ہے، اور ہمیں پہچاننا چاہیے کہ حلال ہم اختیار کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔